عید الاضحیٰ سے قبل خطبات جمعۃ المبارک میں سورہ النور کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم نے سورہ النور کی 30 آیات الحمدللہ مکمل کر لی تھی اور 31ویں آیت کا ابتدائی حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ کے رسول آپ مومنہ خواتین سے کہیے کہ وہ بھی اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اور اس کے ساتھ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی عصمتوں کی بھی حفاظت کریں۔ گزشتہ آیت میں یہی حکم مسلمان مومن مردوں کو دیا گیا تھا کہ وہ اپنی بعض نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ انہی الفاظ میں یہی حکم مومنہ عورتوں کو بھی دیا گیا اور ساتھ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود سے ظاہر ہو جائے۔ الا ما ظہر منہا میں پھر ہم نے تفصیل سے جانا تھا کہ جو خود سے ظاہر ہونے والی زینت ہے وہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ خاتون گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے لیے مکمل حجاب کا جو اس کو حکم دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ گھر سے باہر نکلنے پر اپنی چادریں لٹکا لیں، یعنی مکمل پردہ اختیار کر، اور اس صورت میں جو لباس انہوں نے زیب تن کر رکھا ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو لا محالہ ظاہر ہونے والا لباس ہے وہ بھی زینت ہے، اور یہاں پر الا ما ظہر سے مراد وہی لباس ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں زینت اختیار کرو، اور یہاں پر زینت سے مراد اچھا لباس۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس میں جو استثناء بیان کرتے تھے، بعض علماء کو اس سے یہ موقف اختیار کرنے پر مائل ہوئے کہ چہرہ اور ہاتھ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی خاتون گھر سے باہر بھی چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، جبکہ یہ بات واضح کی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ بات بیان کرتے تھے کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ اور ہاتھ شامل ہیں، ساتھ وہ یہ قید لگاتے تھے کہ یہ صرف ان کے سامنے جو مرد حضرات اس خاتون کے گھر میں داخل ہوتے، اور معلوم ہے گھر کے اندر محرم رشتہ دار داخل ہوتے، اس لیے محرم رشتہ داروں کے سامنے تو وہ اپنا چہرہ، ہاتھ اور اپنے چہرے اور ہاتھ پر موجود جو زیور ہے، جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو اس نے کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہیں، آنکھوں میں کاجل لگا رکھا ہے، آج کی زبان میں کہیں جو چہرے پر میک اپ کر رکھا ہے، وہ اپنے گھر میں داخل ہونے والے محرم رشتہ داروں کے سامنے اس کو کھول سکتی، اور وہ ما ظہر منہا کے اندر داخل۔ اس کے ساتھ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر پردہ ڈالے رکھیں، چادر اوڑے رکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا
کہ وہ فرماتی ہیں اللہ تعالی پہلی مہاجرہ خواتین پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے جیسے ہی اللہ رب العزت کا یہ حکم سنا کہ مسلمان مومنہ عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر چادریں ڈال کر رکھے، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر سے اپنی موٹی چادریں نکالی اور ان کی ایسی اوڑھنیاں بنائیں جو وہ پھر اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھتی تھی، کہ اللہ رب العزت نے ایک خاتون کو جس خلقت پر پیدا کیا ہے اس کے زینت کے جو اعضاء ہیں ان میں سے ان اعضاء کا چھپانا یہ فساد اور فتنے کو روکنے کے لیے بنیادی بات ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بظاہر وہ حجاب جو پہنا گیا ہو لیکن وہ اس قدر تنگ ہو یا اس میں اس بات کا اہتمام نہ کیا گیا ہو کہ مسلمان مومنہ خاتون گھر سے نکل رہی ہے، حجاب بھی پہنا ہے لیکن اس کے جسم کے خد و خال واضح ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گریبان پر ایسے انداز میں حجاب نہیں پہنا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی نظریں اٹھتی ہیں، تو وہ حجاب کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے مومنہ عورت کو جو حجاب پہنایا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے، وہ مردوں کے لیے نظر کے اٹھانے کا سبب نہ بنے، اور جب مسلمان مرد کسی مومنہ عورت کو آتے ہوئے دیکھے تو اس کے حجاب کی وجہ سے وہ شرم کھائے کہ وہ اس کی طرف نظر اٹھائے۔ اس لیے بالخصوص اس بات کا حکم دیا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیں تاکہ اللہ رب العزت نے جو زینت ان کے اندر رکھی ہے وہ کسی کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا سوائے، اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے فرمایا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں۔ اس کے بعد فرمایا او آبائہن، سب سے پہلے زینت کے ظاہر کرنے کے استثناء میں محرم رشتہ داروں میں فرمایا اپنے والد کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی۔ باپ جو سگا باپ ہے یا والد سے اوپر کے جو رشتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل، یعنی دادا پردادا جتنے بھی رشتے اوپر موجود ہوں وہ والد کے حکم میں ہی داخل۔ اور اسی طرح والدہ کا والد یعنی جو نانا ہے اور پڑ نانا، نانا کی والدہ کی طرف سے اوپر جو والد بنتے ہیں وہ بھی جتنے اوپر موجود ہوں وہ سب بھی اسی حکم کے اندر داخل۔ تو خاتون اپنی زینت کا اظہار اپنے گھر کے اندر اپنے والد کے سامنے کر سکتی ہے، اپنے نانا کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، اور اسی طرح ان کے اوپر جو رشتے موجود ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اور یہ زینت کا اظہار کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک غلام ہبہ کیا تھا، وہ غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، آگے اس کا حکم بھی آئے گا کہ غلام سے پردے کے معاملات میں کیا ریلیکسیشن۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر اوڑے ہوئے تھی، اس کو سر پر ڈالتی تھی تو پاؤں سے وہ اوپر ہو جاتی تھی، اگر پاؤں چھپاتی تھی تو وہ سر سے
اتر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں سوائے آپ کے باپ اور آپ کے غلام کے اور کوئی نہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ والد کے سامنے یا محرم رشتوں کے سامنے خاتون اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، یہ جو ٹخنا ہے اس حد تک، اور اپنے سر کے بال یہ کھول سکتی، اس میں اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا اپنے باپوں کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، یعنی جو سسر ہے وہ محرم رشتہ ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جب کسی خاتون کا کسی مرد سے نکاح ہو جائے اور ان کو خلوت نصیب ہو جائے، ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، تو اب اس شوہر کا والد ابدی محرم ہو جاتا ہے، سسر ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ خواہ اس مرد سے خاتون کو طلاق ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کا وہ شوہر فوت ہو جائے، تو اب بظاہر تو وہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن اس مرد کا والد ساری زندگی کے لیے اس کا محرم ہے، خواہ اب وہ شخص اس کا شوہر نہیں رہا یا فوت ہو چکا، تب بھی سسر کا اپنی بہو سے نکاح کسی صورت میں بھی جائز اور حلال نہیں۔ تو ابدی محرم وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جب رشتہ قائم ہو جائے اس رشتے کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس رشتے کی حیثیت نہیں بدل سکتی، جیسے باپ بیٹی کے رشتے کی حیثیت نہیں بدل سکتی، اسی طرح سسر اور بہو کے رشتے کی حیثیت نہیں بدل سکتی۔ اور یہی معاملہ مرد کے لیے ساس کا ہے، جس خاتون کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد خلوت صحیحہ ہو جائے، اس خاتون کی جو سگی ماں ہے یا رضائی ماں ہے وہ دونوں اس کے لیے اسی طرح محرم ہے جس طرح اپنی سگی والدہ محرم۔ تو فرمایا او آبائی بعولتہن، اس کے جو شوہر کے والدے ہیں، اور اسی طرح شوہر کے والد میں بھی اوپر کی جتنی پیڑیاں ہیں، شوہر کے جو دادا ہیں، شوہر کے جو پردادا ہیں، شوہر کے جو نانا ہیں، پڑنانا ہیں، وہ سارے کے سارے خاتون کے لیے محرم ہیں، ان کے سامنے زینت کھولی جا سکتی ہے۔ او ابنائہن، فرمایا یا پھر خواتین کے جو اپنے بیٹے ہیں، یعنی عورت کا جو اپنی اولاد ہے، سگی اولاد ہے، جو بیٹے ہیں وہ اس کے محرم ہیں، ان کے سامنے بھی وہ اپنی زینت کھول سکتی ہے۔ اور پھر بیٹوں کے اندر نیچے والی نسلیں ساری شامل، یعنی بیٹے کے بیٹے، جو انسان کے پوتے اور پوتوں کے بھی اگر بچے ہو جائیں تو وہ بھی خاتون کے محرم ہیں، ان کے سامنے بھی وہ اپنے گھر کے اندر زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ او ابناء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے جو بیٹے ہیں، شوہروں کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہوئی جس کی پہلے سے کسی اور نکاح سے اولاد ہے، جس کو ہم اردو میں سوتیلی اولاد کہتے، تو یہ سوتیلی اولاد بھی اس سوتیلی والدہ کے لیے اب ابدی محرم ہے۔ اور یہ خاتون اپنے گھر میں جس طرح اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی زینت کھول سکتی ہے، اسی طرح اپنے سوتیلے بیٹوں کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صراحت سے یہ حکم دے دیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا، یعنی جو والد کی منکوحہ ہے وہ خاص سوتیلی والدہ ہے، لیکن وہ اب ابدی محرم ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی یہ رشتہ بدل نہیں سکتا، خواہ والد فوت ہو جائے، خواہ والد اس خاتون کو طلاق ہی دے دے، اس کے باوجود ساری زندگی کے لیے سوتیلی والدہ اس سوتیلے بیٹے کے لیے محرم ہے اور اس کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ او اخوانہن، فرمایا انہی استثنائی مردوں میں سے خاتون کے سگے بھائی بھی ہیں، اخوانہن جو خاتون کے بھائی،
وہ بھائی سگے بھائی ہوں، یعنی اپنے والد اور والدہ کے جو سگے بیشت بھائی ہوتے ہیں وہ ہوں، یا والد کی طرف سے بھائی ہوں. جس طرح بھی بات ہوئی کہ اگر کسی خاتون کے والد کا اس کی والدہ سے نکاح ہونے سے پہلے کسی اور سے نکاح تھا اور وہاں سے اس کی کوئی اولاد ہے، بیٹے ہیں، اور وہ اس خاتون کے سوتیلے بھائی بنتے ہیں، تو یہ جو سوتیلے بھائی ہیں یہ بھی خاتون کے ابدی محرم ہیں، ابدی محرم. اسی طرح فرمایا او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے جو بیٹے ہیں یعنی جو بھتیجے ہیں وہ بھی ابدی محرم ہیں. اور یہی معاملہ ان کی اگلی نسل کا بھی، یعنی بھتیجوں کی جو اولاد ہے وہ بھی پھوپھی کے لیے ابدی محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. او بنی اخواتہن، اور فرمایا جو ان کی بہنوں کے بیٹے بھانجے جو ہیں وہ بھی ابدی محرم ہیں، وہ بھی گھروں میں آنے جانے والے لوگ ہیں، تو وہ خالہ کے ابدی محرم ہیں. اور اسی طرح بھانجوں کی جو آگے اولاد ہوگی وہ بھی اپنی خالہ کے جو ہے وہ ابدی محرم ہوں گے، ان کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. فرمایا او نسائہن، اور اسی طرح جو ان کی اپنی عورتیں ہیں. یہ اب ایک تفصیل طلب اور سمجھنے والا موضوع. کیا عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا او نسائہن، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے سامنے، اور ان میں ذکر کیا کہ اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی وہ اپنی زینت کا ظاہر کر سکتی ہیں جو عورتیں ان کی اپنی ہیں. اب اپنی سے کیا مراد ہے؟ بعض صحابہ کرام اپنی سے مراد مسلمان عورتیں لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ غیر مسلم عورت سے مسلمان عورت کا پردہ ہی ہے. غیر مسلم عورت سے مسلمان عورت کو ویسے ہی پردہ کرنا ہے اور اپنی زینت کو چھپانا ہے جیسے وہ نامحرموں سے چھپاتی. اس لیے کہ غیر مسلم عورت کا مسلمان عورت کو دیکھنے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے نیت کیا ہے پتہ نہیں. اسی طرح دیگر علماء کرام کہتے ہیں غیر مسلم کے علاوہ مسلمان عورتوں میں بھی ہر عورت کے سامنے عورت کو زینت کھولنی نہیں چاہیے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زینت کا اظہار ان خواتین کے سامنے کیا جائے جن کو وہ جانتی ہے، جو معروف ہیں، جن کے ایمان، تقوی اور پاکیزگی کی وہ خود ضامن ہے. اس لیے کہ بہت سی عورتیں وہ خود غیر اخلاقی کاموں کا مرتکب ہوتی، بازاری ہوتی. اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں صرف دیگر خواتین سے یا بچیوں سے اس لیے دوستی لگاتی ہیں کہ وہ ان کو اپنے دام میں پھنسا کر آگے ان کو بلیک میل کر کے مالی فوائد حاصل کر سکے. اس لیے اس بات پر بھی نگاہ رکھنی ضروری ہے کہ گھر کے اندر آنے جانے والی خواتین کون ہیں، کس کی صحبت میں اٹھا بیٹھا جا رہا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، وہ کس قسم کی گفتگو آ کر گھر والوں سے کرتی ہیں. ہر خاتون کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح جس طرح مسلمان مرد ہر مرد کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، ہر کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا کہ صحبت انسان پر اثر رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عمومی قاعدہ بیان کیا ہے کہ اچھے اور برے انسان کی صحبت ایسے ہی ہے جیسے عطر فروش ہو یا لوہار ہو. اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے، کچھ نہیں بھی خریدیں گے، جب تک اس کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو تو آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا. اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب وہ اپنی بھٹی بھڑکائے ہوئے ہوگا، دہکائے ہوئے ہوگا، تو وہاں سے کوئی انگارہ اڑ کر انسان کے جسم پر یا لباس پر لگے اور اس کو زخمی کرے. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا
تو جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہے گا اس کی بھٹی کی تپش اور دھواں تو اس کو ملتا ہی رہے گا. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان اور کچھ نہ حاصل کرے تو خیر کی کچھ باتیں اس کے کان سے گزری جاتی, اس کی آنکھیں اچھائی کا مشاہدہ کرتی اور وہ دوسروں کی زبان سے خیر کی باتیں سنتا. اور برے لوگوں کی صحبت, انسان اگر خود نہ بھی برائی کا ارتکاب کر رہا ہو تو کچھ نہ کچھ اس کا عذاب تو اس تک پہنچتا ہی. ایک بندہ بیٹھا گالیاں دے رہا ہے, آپ نہیں دے رہے لیکن سن تو رہے. ایک بندہ بیٹھ کر سگریٹ پھونک رہا ہے, آپ نہیں پی رہے لیکن پیسو اسموکنگ تو کر رہے. ایک بندہ بیٹھ کر خود گانے سنتا ہے, آپ اس کی مجلس میں بیٹھے مجبوری کے ساتھ وہ گانے سن رہے ہیں, اس کا وبال آپ تک پہنچ رہا. اس لیے مردوں کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, معاملات کرنے والے, ان کے گھروں میں آنے جانے والے, ان کو مشورے دینے والے کون ہیں. اور انسان انہی مشوروں کے پیچھے چلتے چلتے بسا اوقات بہت خیر پر پہنچ جاتا ہے, اور انہی مشوروں کے پیچھے چلتے چلتے بسا اوقات بہت شر کے اندر پہنچ جاتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ بہت ساری برائیوں کا ارتکاب صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود لوگ بھی ویسا تو کر رہے ہیں, میرا فلاں دوست بھی تو کر رہا ہے, فلاں سہیلی بھی تو ایسا کر رہی ہے, ان کے خاندان میں بھی تو ایسا ہو رہا ہے, ان کی خوشیوں کے اندر بھی تو اس طرح ہوا تھا. دیکھا دیکھی کے اندر انسان بہت کچھ غلط کر جاتا ہے, اور اگر نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو انسان دیکھا دیکھی میں ہی بہت ساری خیر کر جاتا. یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنی آسان ہو جاتی؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, شیاطین قید ہو جاتے ہیں, وہاں ایک ماحول ہوتا, سب لوگ ایک جانب متوجہ ہوتے ہیں, انسان اس دیکھا دیکھی میں بہت سارے خیر کے کام کر جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان معاشرے کی تشکیل کی جانب توجہ دلاتے. ہم جو احکامات پڑھ رہے ہیں یہ ایک معاشرتی پہلو کی طرف توجہ ہے کہ معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے. عموماً کیوں ہونا چاہیے کہ جب معاشرہ عموماً خیر کے اوپر ہوتا ہے, وہ لوگ جو خیر میں کمزور ہوتے ہیں وہ بھی اچھے اچھے کام کر جاتے ہیں, اور معاشرہ اگر اس کی اکثریت شر پر چلنا شروع کر دے تو بسا اوقات جن لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے وہ بھی اس شر کو دیکھتے دیکھتے شر کی جانب مائل ہو جاتے. تو خیر غالب ہونی چاہیے, اللہ رب العزت کے احکامات غالب ہونے چاہیے, اپنی زندگی کے اندر خیر کو غالب کریں. ایک وسوسہ جو شیطان آ کر ڈالتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کون سے 100% سارے اللہ کے حکم مانتے ہیں, اس لیے فلاں فلاں چیز ہم نہیں کرتے, ہم نے لائسنس دے دیا اپنے آپ کو, یہ لائسنس مت دے اپنے آپ. خیر کو غالب رکھنے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو, اس لیے کہ جب تک انسان اپنی زندگی میں, اپنے گھرانے میں, اپنے آس پڑوس میں, اپنے معاشرے میں خیر کو غالب رکھنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے, وہ بہت ساری نیکیاں خود بخود سمیٹ رہا ہوتا. اور جب اس کے برعکس شروع ہو جائے تو شر کے رستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں, اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنے ہی نیکی کے کام چھوڑ چکا ہوتا ہے. اگر آپ اور میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتنے خیر کے کام شروع کر دیے, اور برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتنے برے کام ان کا آغاز کر دی. تو مجھے اور آپ کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو فرمایا او نسائہن, مسلمان مومنہ عورتوں کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار صرف اپنی جاننے پہچاننے والی عورتوں کے سامنے کرے. ہر خاتون اس قابل نہیں ہوتی کہ مسلمان مومنہ عورت اپنی زینت اور اپنی تیاری کا اس کے سامنے اظہار کرے. اسی کے ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنی نعمتوں کا, اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ سوشل میڈیا پر
لوگوں کے سامنے پرچار کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کس کی نگاہ کس طرح کی ہے، حسد اور بغض اور یہ جو نظر بد ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے اس کا شکار ہوتے دیکھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرما دی، جو انتہائی مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی اس نعمت کو شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھے خواب کو بھی، حالانکہ یہ اچھا خواب برا نہیں، اچھا خواب خوشخبری والا خواب، اس کے متعلق بھی یہ حکم دیا کہ اپنے مخلص لوگوں کے سوا اس کو کسی کو نہ بتا۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو پتہ چل گیا یہ بڑا عظیم خواب، ساتھ ہی تنبیہ کر دی کہ اپنے بھائیوں کو ابھی اس کا نہ بتا، کہ بھائیوں کا جو طرز عمل تھا وہ واضح تھا۔ اس لیے انسان کو اپنی نعمتوں کا پرچار سوشل میڈیا پہ نہیں کرنا چاہیے، اور صرف فخر اور غرور کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ یہ تو ایک علیحدہ سے بیماری ہے جس کے انتہائی قبیح اثرات ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر شو آف کرنے لگ جائے، شیخی خورا ہو جائے، جو نہیں ہے پاس وہ بھی بنا بنا کر دکھانا شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ سوشل میڈیا کی زندگی یہ جھوٹ پر مبنی زندگی، یہ منافقت پر مبنی زندگی، یہ بن سور کر اور چیزوں کو آپس میں خلط ملط کر کے 100 طرح کی ایڈٹس کر کے ویڈیو کسی کے سامنے چڑھا دینا، اور دیکھنے والا سوچ رہا ہے واہ جی واہ فلاں ایسے کر رہا ہے تو اب میں بھی ایسا کروں۔ اور پھر اس کا ایک بہت زہریلا پہلو، میں یہ لفظ بڑا سوچ سمجھ کے ادا کر رہا، اس کا ایک بہت زہریلا پہلو وہ مسلمان بچیوں کے لیے ہے، جو کام کل تک معاشرے کے اندر وہ خواتین کرتی تھی جنہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا تھا، وہ کام جو کسی مسلمان مومنہ عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے کا سبب بنتے تھے۔ یہ ناچ گانا، یہ تیار ہو کر دوسروں کے لیے تماش بینی کا سبب بننا، یہ تو مخصوص بر صغیر کے اندر محلوں کے اندر جو کام ہوتا تھا، وہ طوائفوں والے کام آج سوشل میڈیا نے اور ٹک ٹاک نے ہماری بچیوں کے لیے آسان کر دیا، اور اس کو بڑا اچھا نام دے دیا کہ یہ کون ہے جی، یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ کون ہے یہ ولاگرز ہیں، یہ کون ہے یہ کانٹینٹ میکرز ہیں۔ یہ کیا کانٹینٹ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے احکامات سے بے پرواہ کر کے اللہ کی نافرمانی کے اندر داخل کر دے۔ فرمایا اسی طرح او ما ملکت ایمانہن، ان کے سامنے بھی وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں کہ جو ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں، یعنی خواتین کے جو غلام ہیں۔ معلوم ہے اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا تصور موجود تھا، اسلام نے اس کو بتدریج احکامات کے ذریعے ختم کیا ہے۔ آج چونکہ ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں، اس لیے مسلمان خواتین کو اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ فرمایا اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ مرد جو تابع ہیں اور مسلمان خواتین کی طرف کسی قسم کی شہوت نہیں رکھتے۔ علماء نے اس کی تفصیل میں یہ بات بیان کی ہے، ایسے بزرگ گھریلو ملازمین جو اب عمر کی اس حد کو پہنچ چکے کہ ان کے اندر کسی خاتون کی رغبت نہیں، اور بسا اوقات ایسے پرانے خاندانی ملازمین موجود ہوتے ہیں کہ بچیاں ان کی ہاتھوں میں پل پڑ کر بڑی ہوئی ہوتی، اب وہ بڑی عمر کے ہیں اور گھروں کا ایک فرد ہی بن گئے ہیں۔ ایسے جو گھروں کے بزرگ ملازمین ہوں جن کو اب نکاح کی حاجت بھی نہیں، وہ گھر کا ایک فرد بن چکے، ان سے پردہ کرنا اب چونکہ گھروں کے اندر ایک حرج کا سبب بنتا ہے، تو اسلام نے ان کے متعلق بھی یہ استثناء دیا ہے کہ ان کے سامنے بھی خواتین اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اب الطفل الذی لم یحضروا علی عورات النساء، ایسے بچے جو ابھی خواتین کی پوشیدہ باتوں پر مطلع نہیں ہوئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، یہاں بلوغت کی شرط نہیں رکھی گئی،
بعض بچے بالغ نہیں ہوئے ہوتے لیکن ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور اسلام نے تو اس معاملے میں 10 سال کی جو قید لگائی ہے وہ بڑی اہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھے تو ان کو مارو، یعنی تنبیہ کرو، سختی کرو ان پر۔ 10 سال کے بعد بچہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ جہاں ہم اس کے اسکول جانے کا، کھانے پینے کا، باقی ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح 10 سال کے بعد اپنے بچے کی نماز کے اوپر نظر رکھیں، جیسے مائیں اپنے بچوں کے کھانے پر نظر رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ نماز کھانے سے زیادہ اہم۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ بھائی بھی آپس میں ایک بستر پر ایک ہی چادر کے نیچے نہیں سو سکتے، بھائی بہن اکٹھے نہیں سو سکتے۔ جب 10 سال سے اوپر ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ تو وہ بچے جو ابھی اس سے چھوٹے ہیں اور ابھی وہ ان پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے، ان کے سامنے بھی جب وہ گھروں میں موجود ہیں زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں کو ایسے زمین پر نہ ماریں کہ جس سے جو انہوں نے اپنی زینت چھپا رکھی ہے وہ زینت ظاہر ہو جائے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے اس سے مراد ان کا پاؤں میں پہنا ہوا پازیب ہے، یعنی اگر کسی خاتون نے مکمل چادر بھی پہن رکھی اور پھر اس نے کوئی ایسا زیور پہن رکھا ہے جو جھنکار پیدا کرتا ہے، تو اس کو اپنے قدم اٹھاتے، اپنے ہاتھ ہلاتے اس بات کا احتیاط کرنی ہے کہ اس کے زیور کی یہ جھنکار دوسرے مردوں کی توجہ کھینچنے کا سبب نہ بنے۔ گھر سے باہر تو اس کی بالکل ہی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے خرابی کی ابتدا تب سے ہوئی تھی جب انہوں نے عورتوں کے معاملے میں دیوسیت اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 خواتین تھیں جو آپس میں سہیلیاں تھیں، ان میں سے 2 کا قد لمبا تھا اور 1 کا چھوٹا تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ چیز ایجاد کی کہ لکڑی کے جوتے بنائے، جس کو آج آپ ہم کہہ لیں کہ اونچی ایڑی کے جوتے، اور وہ پہن کر نکلتی، جس کی وجہ سے ایک تو وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان قد کے برابر کی لگتی، دوسرا اس کی آواز کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوتے اور وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی۔ اور معلوم ہے حدیث کے دوسری جگہ الفاظ ہیں مائلات ممیلات، ایسی خواتین ہوں گی قرب قیامت میں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی کہ ان کے لباس اتنے چست یا باریک ہوں گے کہ وہ لباس کا کام کرنے کے بجائے زینت کے اظہار کا سبب ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وہ مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے فاحشہ قسم کی خواتین کے فیشنز کے پیچھے چلتے چلتے مومنہ خواتین اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مت خرید۔ حجاب پہنا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے نیچے جوتا ایسا پہن لیا جو جہاں چلتے جائیں ٹک 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 ایسے کرتا ہے کہ ہر ایک کی توجہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید میں قرآن کی آیت کا حصہ بنا کر یہ حکم نازل کیا ہے کہ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس انداز میں اپنے پاؤں کو، قدم کو رکھنا یا مارنا جس کی وجہ سے مخفی زینت ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد توبہ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ انسان ہے،
پوری زندگی معاشرے میں جیتے اٹھتے بیٹھتے ان احکامات میں کہیں نہ کہیں کمی واقعی ہو جاتی، کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے تمام تر احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بندہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار ہی کرتا رہے، یا اللہ میں حق نہیں ادا کر سکا۔ اور ساتھ فرمایا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اللہ کا حکم ماننے کے باوجود جو کوتاہی رہ گئی اس سے توبہ اور استغفار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ فلاح اسی قانون میں ہے جس قانون کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر کسی اور چیز میں انسان فلاح تلاش کرے، کامیابی تلاش کرے، معیار بنائے اس کو، یہ بندہ مومن کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔